نمرود نے کہا میں اللہ سے جنگ کروں گا، تو اللہ نے اپنی چھوٹی سی مخلوق مچھر سے اسے ایسی سزا دی کہ تا قیامت اس سزا کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ واقعہ کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے خدائی دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے کے بعد عراق سے فلسطین کی طرف ہجرت کی، لیکن نمرود کی عقل اور سرکشی کم نہ ہوئی۔ روایات میں ہے اللہ نے نمرود کو سزا دینے سے پہلے اپنی سنت کے مطابق راہ راست پر آنے کا موقع دیا۔ اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں نمرود کے پاس بھیجا۔ فرشتے نے کہا اللہ پر ایمان لے آؤ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تمہاری بادشاہت بھی قائم رکھے گا۔ نمرود نے تکبر اور گھمنڈ سے کہا میں ہی خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ فرشتے نے دوسری بار اور پھر اللہ کی سنت کے مطابق تیسری بار توحید کی دعوت دی، مگر نمرود کا تکبر کم نہ ہوا اور اس نے انکار کر دیا اور غرور بھرے لہجے میں کہا میں آسمانوں کے رب سے جنگ کروں گا۔ اس نے کہا آسمان والا اپنی فوجیں جمع کر لے اور میں بھی مقابلے کے لیے اپنی فوج لاتا ہوں۔ نمرود اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ میدان میں آ گیا کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ پاک سے مقابلے کے لیے تیار ہے۔ اللہ نے نمرود کو سزا دینے کے لیے کوئی بڑے فرشتے یا طوفان نہیں بھیجا، بلکہ اپنی چھوٹی سی مخلوق مچھر کو حکم دیا کہ نمرود کو صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ مچھر اتنی زیادہ تعداد میں تھے کہ انہوں نے سورج کی روشنی کو ڈھانپ دیا اور میدان میں دن کے وقت اندھیرا چھا گیا۔ نمرود کی فوج ابھی کچھ سمجھ ہی نہ پائی تھی کہ ان چھوٹے سے مچھروں کی فوج نے ان پر حملہ کر دیا۔ یہ کوئی عام مچھر نہیں تھے بلکہ اللہ کا عذاب تھے۔ مچھروں نے سپاہیوں کا خون پی لیا اور ان کا گوشت کھا گئے، یہاں تک کہ میدان میں سفید ہڈیاں اور ہتھیار بکھرے پڑے تھے۔ نمرود اپنی فوج کا حشر نشر ہوتا دیکھتا رہ گیا اور اسی اثنا میں ایک مچھر نمرود کی ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں گھس گیا۔ اللہ نے نمرود کو ایسی دردناک سزا دی کہ وہ مچھر ہر وقت اس کے دماغ کو کاٹتا رہتا اور نمرود درد سے چیختا چلاتا رہتا۔ اس تکبر کرنے والے اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے نمرود کا حال یہ ہو گیا تھا کہ جب تک اس کے سر پر چپل نہ پڑتے نمرود کو سکون نہ آتا۔ وہ اپنے نوکروں کی منتیں کرتا کہ میرے سر پر جوتے مارو۔ جو شخص خدائی کا دعویٰ کرتا تھا آخر کار تڑپ تڑپ کر اذیت ناک موت کے انجام کو پہنچا اور جہنم واصل ہو گیا۔ بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہ تکبر کرنے والوں کو بڑی ہی اذیت ناک سزا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں تکبر کرنے اور گھمنڈ کرنے سے محفوظ فرمائے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔